پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے موبائل صارفین کو خبردار یہ کیا ہے کہ تمام سمز کا استعمال مکمل ذمہ داری کے ساتھ کیا جائے اور ہر سم لازمی طور پر صارف کے اپنے نام پہ رجسٹر ہو. ایسا کیوں ہو رہا ہے سعدیہ؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے ناموں کے اوپر ملٹیپل سمز ہوتی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی خریدی ہوئی سم کو آپ اپنے فون میں ڈال کر، اکثر فیملی ممبرز ایسا کرتے ہیں، وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ کئی بار تو لوگوں کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے کون سی سم تھی جس کو وہ یوز نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جا کے انہوں نے اس سم کو رجسٹریشن اس کی نہیں ہٹائی کہ جی میں یہ نمبر اب سو آن نہیں یوز کر رہا ہوں، میرے پاس نیا نمبر بھی ہے اب. تو یہ بھی بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ سمز جو ہے وہ مس یوز ہو جاتی ہیں، اور ایسی سمز کا رجسٹرڈ ہونا لازم و ملزوم ہے. اب اس میں کئی بار صارفین کی بھی غلطی ہوتی ہے اور کئی بار ان فرینچائز کی بھی غلطی ہوتی ہے جہاں سے آپ کا بائیو میٹرک کر کے آپ کی سم دی جا رہی ہوتی ہے. پی ٹی اے نے اب یہ انتباہ موبائل کے ذریعے ہونے والے مالی فراڈ اور ہراسانی کے بڑھتے واقعات کے تناظر میں جاری کیا ہے، جہاں اکثر کیسز میں اصل سم مالک براہ راست ملوث نہیں ہوتا. پی ٹی اے کے مطابق ایک شناختی کارڈ پر زیادہ سے زیادہ 5 وائس سمز اور 3 ڈیٹا سمز رکھنے کی اجازت ہے، اور صارفین کو قومی ٹیلی کام نظام کے تحفظ کے لیے ذمہ دارانہ رویہ بھی اپنانا ہوگا. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اگین سارا معاملہ صارفین کے ساتھ ہے. اگر تو 5 سے زیادہ ایشو ہو رہی ہیں تو یہ ادارہ جاتی غفلت کتنی زیادہ ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف غفور صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں ریگولیٹری کمپلائنس اینڈ آپریشنز. کاشف صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تو کاشف صاحب سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ اس انتباہ کو جاری کرنے کے پیچھے وجوہات کیا بنی؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو میں چیز کلیریفائی کر دوں کہ یہ ایک یاد دہانی پریس ریلیز کی صورت پہ گئی ہے جس میں صارفین کو اس بات پہ انکریج کیا گیا ہے کہ وہ جو بھی سم استعمال کریں ان کے نام پہ رجسٹر ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے واقعات اور ایسی کمپلینٹس ریسیو ہو رہی تھیں جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ سم کوئی صارف استعمال کر رہا ہے اور اس کے نام پہ نہیں، یا اس کے نام پہ کوئی سم ہے جو کسی اور نے استعمال کر لی، کسی جرم کے اندر استعمال ہو گئی، تو ظاہری بات ہے جو سم کی ذمہ داری ہے استعمال کی وہ جس کے نام پہ رجسٹر ہو اس پہ آ جاتی ہے، تو پھر کوئی قانونی مسائل صارفین کے لیے آ جاتے ہیں. تو اس لیے پی ٹی اے بارہا لوگوں کو یاد دہانی کرواتا ہے. تو یہ ریسنٹ جو ایک پریس ریلیز پی ٹی اے نے دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ سبسکرائبرز کو، صارفین کو اس چیز پہ تھوڑا کوشچن کیا جائے کہ وہ یہ میک شور کر لیں کہ جو سمز استعمال کر رہے ہیں ان کے نام پہ ہیں اور ان کے نام پہ کوئی غلط سمز رجسٹر نہیں ہوئی. رائٹ. اچھا کاشف صاحب، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو انڈر ایج بچے ہوتے ہیں، آج کل فون ہر ایک کی ضرورت ہے، کبھی کبھی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو فون دیتے ہیں، والدین اپنے نام پر سمز اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں. وائی ڈونٹ وی گو اینی فردر فرام ہیئر؟ مطلب بچوں کے اب بائیو میٹرک ہوتے ہیں، ان کے بے فارمز ہوتے ہیں، جو ان کے بے فارم کا نمبر ہے وہی ان کے شناختی کارڈ کا نمبر ہے. تو وائی اے سم کین ناٹ بی فار لیٹس سے 15 ایئرز اوور کے جو بچے ہیں، تاکہ ان کی اپنی نام کی سم ہو وہاں پر بھی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے والدین کی سمیں استعمال کر رہے ہوں. اس سے زیادہ کانفیڈنس دیا جا سکتا ہے لوگوں کو کہ بھائی وہ اپنے نام کی سم استعمال کریں. دوسرا سوال میرا یہ کہ 5 سمیں اپنی ذات میں بہت بڑا نمبر ہے کسی کے پاس بھی سم کا ایکسس ہونے کے لیے، کیا اس کو بھی ریکنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ میڈم اس میں پہلے سوال کا جواب میں دیتا ہوں کہ جو پی ٹی اے کا ایس او پی ہے، قانون ہے، اس کے مطابق کوئی قطعاً کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک بچہ سم نہیں لے سکتا. ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جس بچے کے بایو میٹرک انفارمیشن ناظرہ کے پاس موجود ہے اور اس کی بایو میٹرک ویریفیکیشن ہو سکتی ہے تو وہ سم سیل آؤٹ لیٹ پہ جا کے اپنے نام پہ سم لے سکتا ہے. کوئی پابندی پی ٹی اے کی طرف نہیں ہے. پی ٹی اے اس چیز کو انکریج کرتا ہے کہ جو بھی بایو میٹرک ویریفیکیشن کر سکتا ہے وہ اپنے سم اپنے نام پہ خود ایشو کروایا، اس کو استعمال کرے. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ جو نمبر آف سمز ہیں وہ 5 بہت زیادہ ہیں. تو اب یہ آئی او ٹی کا زمانہ ہے، مشین ٹو مشین کمیونیکیشن ہے. آپ کو گھر کے اندر اپنی موبائل ڈیوائس کے لیے سم چاہیے، آپ کو اپنے ٹیب کے لیے سم چاہیے، اپنی گاڑی کے لیے سم چاہیے، اور بے تحاشا جو ڈیوائسز ہیں آپ کے گھر میں. تو یہ نمبر آف سم جو ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. سم صرف مسئلہ یہ ہے کہ سم آپ کے نام پہ ہونی چاہیے، اور جو سم آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی جو یوز ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں. اوکے کاشف صاحب، ایک بڑا ہی عام آدمی سے جڑا یہ سوال ہم دیکھتے ہیں مختلف چوک چوراہوں نکڑ پہ اپنی برانڈ مارکیٹنگ کے لیے مختلف موبائل، اب ایون آئی ڈونٹ نو کہ وہ بھی ان کی طرف سے بھیجے گئے نہیں، لیکن لوگ ہوتے ہیں سٹالز لگا کے اور وہ اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس میں انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے جی کہ ہم اتنے کی ہے اور اتنے کی اتنے کم میں دے رہے ہیں، تو پیکیج آپ یہ لے لیں. از اٹ اے سیف پروسیجر ٹو بائی سمز فرام دیئر؟ دیکھیں
پی ٹی اے کا جو ویو ہے اس کے مطابق تو سم کا جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، جو ایک ایس او پی ہے، اس کے مطابق سم ایشو ہونی چاہیے. اور پی ٹی اے جو ہے اس گاہے بگاہے اس کے اندر چینجز بھی کرتا رہتا ہے، امپروومنٹس کرتا رہتا ہے تاکہ سم جو ہے وہ ایک سیف طریقے سے ایشو ہو. لیکن ظاہری بات ہے ایک کسٹمر سروس سینٹر کے اوپر جا کے یا ایک فرینچائزی جو ایک برانڈیڈ شاپ ہوتی ہے کمپنی کی، اس سے آپ سم خریدیں گے تو آپ کے لیے زیادہ ایک آسانی کا اور ایک کانفیڈنس سے آپ سم لے سکتے ہیں. ان چوراہوں پہ جا کے نارملی ہم سے اپروول لے کے اس قسم کی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں. اگر اپروول کے بغیر کر رہے ہیں تو وہ بھی ظاہر بات ہے غیر قانونی ہے. تو ایک صارف کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کسٹمر سروس سینٹر پہ جا کے یا فرینچائزی پہ جا کے جو برانڈیڈ شاپ ہے وہاں پہ اگر سم خریدے تو ایک زیادہ مناسب جو ہے سبسکرائبر کے لیے رویہ ہو سکتا ہے. رائٹ. اب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی اے کیا کر رہا ہے؟ مطلب وہ لوگ جو کسی کی سم استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ خاص طور پر واٹس ایپ کے ذریعے یا ای کامرس کے تھرو ہم دیکھ رہے ہیں بزنسز میں لوگوں کو ہو رہا ہوتا ہے، جعلی بزنس کھول کے لوگ بیٹھے ہیں، نقصان کرتے ہیں، بعد میں ان کے نام پہ سم بھی نہیں ہوتی. واٹ از پی ٹی اے ڈوئنگ فار دیٹ؟ دیکھیں میڈم، اس کے نا دو اینگلز ہیں. پہلا اینگل تو یہ ہے کہ پی ٹی اے نے بہت سارے اسٹیپس لیے ہیں سم کے جو اجرا ہے ایشوئنس سم کی اس کو سیف بنانے کے لیے. ملٹیپل اسٹیپس، جیسے ریسنٹلی ہم نے ملٹی بایومیٹرک ویریفیکیشن سسٹم لانچ کیا ہے سبسکرائبر کی آسانی کے لیے تاکہ اس کی ویریفیکیشن نازر سے ریئل ٹائم میں ہو سکے اور کوئی بھی اس کے جو آئیڈینٹی انفارمیشن ہے وہ لیک نہ ہو سکے. دوسرا یہ ہے کہ جو سم کو بیچنے والے ہیں ان کے بھی جو ریگولیشن ہیں ان کو سخت کیا گیا ہے. تو یہ رسپانسبلٹی پی ٹی اے اپنی طور پہ کر رہا ہے. لیکن جو سبسکرائبر ہے اس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کی اویئرنیس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو میک شور کرے کہ جب وہ سم لیتے ہیں تو صرف ایسی جگہ پہ اپنے بایومیٹرک ویریفیکیشن کروائے جو مجاز آتھورائزڈ آؤٹ لیٹس ہیں. اس کے علاوہ وہ گاہے بگاہے اپنے نام پہ اپنے شناختی کارڈ پہ چیک کرتے رہیں کیونکہ ایسی سم تو ایشو نہیں ہوگی جو ایشو نہ کروائی گئی ہو. تو اس قسم کی تو ڈیول رسپانسبلٹی ہے، پی ٹی اے اپنے اینڈ پہ ایکشن لے رہا ہے اور سبسکرائبر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سم کے حوالے سے اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے اور وہ کوئی ایسی سم استعمال نہ کرے جو اس کے نام پہ نہ ہو. تو یہ ایک مل جل کے ایک چیز جو ہے پراپر طریقے سے چیز چل سکتی ہے. اچھا کاشف، آخر میں ایک اور عوامی معاملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور اگر آپ کے علم میں ہے تو ضرور اس میں ہمارے علم میں بھی اضافہ کیجیے گا. یہ جو پی ٹی اے اپروفڈ اور نان پی ٹی اے اپروفڈ جو موبائلز ہوتے ہیں، لوگ پریفر کرتے ہیں بہت سارے کہ جو اگر کاسٹلی ہیں تو جی آپ نان پی ٹی اے اپروفڈ آپ لے لیں، اس کو کسی طریقے سے انٹرنیٹ پہ معاملہ چلاتے رہیں پیچ کروا لیتے ہیں لوگوں سے. لیکن اس کے بعد پھر بہت سارے ایسے سافٹ ویئرز بھی آ جاتے ہیں جس سے وہ کھل بھی جاتے ہیں. تو اس پہ کیا ڈائریکٹیوز ہیں؟ یہ صحیح کرنا یا اوبویسلی صحیح تو نہیں ہے کرنا، تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی سی اگر آپ رہنمائی کرنا چاہیں. آئیڈینٹیفیکیشن. یس، دیکھیں جو موبائل فون ہینڈ سیٹ کی رجسٹریشن کا پروسیس ہے نا وہ صرف اس لیے سبسکرائبرز کی آسانی کے لیے بنایا گیا ہے کہ سبسکرائبر جو ہیں ایک سیف طریقے سے اپنی موبائل فون ڈیوائس کو رجسٹر کروا سکیں اور اس کو استعمال کر سکیں. اگر آپ کسی بھی غیر قانونی طریقے سے کسی شارٹ کٹ کے ذریعے کم پیسے دے کے چاہیں گے کہ اپنے فون کو رجسٹر کروا لیں تو وقتی طور پر تو شاید آپ کا فون ہینڈ سیٹ رجسٹر ہو جائے، لیکن لانگ رن میں آپ کا سیٹ بند ہو سکتا ہے کیونکہ پی ٹی اے مختلف قسم کے انالیسس کرتا رہتا ہے اور اگر کوئی بھی سیٹ کلون ہوتا ہے یا کوئی ٹیمپر سیٹ سسٹم میں موجود پایا جاتا ہے تو اس کو فوری طور پہ بند کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ اپنے ایک سبسکرائبر اپنے کچھ پیسے بچانے کے لیے غلط طریقے سے اپنا سیٹ رجسٹر کروا بھی لے گا تو مستقبل میں اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کسی قانونی طور پہ بھی اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے پی ٹی اے ہمیشہ سے اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتا ہے کہ جو گورنمنٹ کا ٹیکس ہے اس ٹیکس کو پے کیا جائے جو ایف پی آر کلیکٹ کرتا ہے، اور اس ٹیکس کو پے کر کے اپنے جو بھی قانون ہے اس کے مطابق ڈیوائس رجسٹر کروا لی جائے اور اس کو استعمال کیا جائے تاکہ کوئی کسی بھی قسم کی پیچیدگی یا کمپلیکیشن جو ہے سبسکرائبر کے لیے نہ ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاشف صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. واز ویری انسائٹفل ایٹ دا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.